محترم ناظرین اینڈ ویورز، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شاد و آباد رکھے اور ہم سب کو دنیا و آخرت کی کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرمائے اور ہم سب کو شریعت مصطفیٰ پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک بہترین اسلامک ویڈیو کے ساتھ، جسے سن کر انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ والوں کے ذکر کی یہ فضیلت ہے کہ جو ان کا ذکر سنتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنتا ہے، اس کے ایمان میں ایک نئی تازگی محسوس ہوتی ہے، اس کے ایمان میں حلاوت پیدا ہوتی ہے، اس کے ایمان میں تر و تازگی پیدا ہوتی ہے اور اس کے ایمان میں طاقت و مضبوطی پیدا ہوتی ہے اور اس کا ایمان توانا اور تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنا اور اپنے رسول کا اور اپنے نیک بندوں کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال شریف کا جب وقت آیا تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا پیرہن مبارک ہم کس کو دیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اویس قرنی کو دینا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما آپ کا پیرہن مبارک لے کر یمن میں آئے اور لوگوں سے دریافت کیا کہ یہاں قرن کا کوئی شخص ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ہے۔ حضرت عمر نے حضرت اویس قرنی کی خبر پوچھی۔ اویس قرنی آپ کو اسی لیے کہا جاتا ہے، آپ ملک شام کے قصبے قرن کے رہنے والے تھے، اس لیے آپ کو اویس قرنی کہا گیا۔ حضرت عمر نے جب حضرت اویس قرنی کی خبر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہم اسے نہیں جانتے، ہاں اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اس نام کا ایک شخص آبادی سے دور باہر جنگل میں رہتا ہے اور لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں، کہتے ہیں۔ اب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب آپ کو اتنا پتہ چلا کہ لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمیں اسی کے پاس لے چلو۔ چنانچہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وہاں لے جایا گیا۔ یہ دونوں بزرگ جب وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت اویس قرنی نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت اویس قرنی، حضرت عمر و حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما وہاں پر بیٹھ گئے اور ان کے نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت اویس قرنی نے جب نماز مکمل کی، نماز ختم کی، تو حضرت عمر اور حضرت علی نے السلام علیکم کہا اور حضرت اویس قرنی نے وعلیکم السلام جواب دیا۔ پھر حضرت عمر نے نام دریافت کیا تو حضرت اویس نے بتایا، میرا نام اویس ہے۔ تو آپ کو اطمینان ہو گیا کہ ہم صحیح مقام پر صحیح انسان کے پاس پہنچ گئے، جس انسان کا پتہ ہمارے آقا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا۔ تو حضرت اویس نے فرمایا، میرا نام ہی اویس ہے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنا داہنا ہاتھ دکھاؤ۔ تو آپ نے اپنا داہنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ حضرت عمر نے اس ہاتھ میں وہ نشانی دیکھ لی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ یعنی جب حضرت عمر اور حضرت علی سرکار کی بارگاہ سے حضرت اویس قرنی کے پاس چلے تھے تو آپ نے پوچھا تھا، سرکار اس شخص کی کوئی نشانی بتائیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتائی جو ان کے ہاتھ میں موجود تھی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت عمر نے اس ہاتھ کا بوسہ دیا اور فرمایا کہ مبارک ہو کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور اپنا پیرہن مبارک آپ کے واسطے بھیجا ہے اور وصیت کی ہے کہ میری امت کے واسطے دعا کیجیے۔ اللہ اکبر! وہ شخص کتنی بڑی شان کا مالک ہوگا، اس کا مرتبہ کتنا بلند و بالا اور فضیلت والا ہوگا کہ جس کے لیے آقا نے اپنا پیرہن مبارک بھیجا اور یہ پیغام بھیجا کہ ان سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ اللہ اکبر! حضرت علی نے جب اتنا کہا
تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام رحمت سن کر عالم وجد میں آ گئے اور پیرہن مبارک لے کر ایک طرف فاصلے پر چلے گئے اور سجدے میں گر کر دعا کرنے لگے، سجدے میں گر کر دعا کرنے لگے، اے عشق و محبت کے بنانے والے اور اے اپنے حبیب کے چاہنے والے، تیرے محبوب نے اپنا جامع مبارک مجھ شیفتہ و شیدہ فقیر بے سروپا کو بھیجا ہے، اگر اجازت ہو تو یہ فقیر اسے پہن لے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی ہے، پروردگار تیرے محبوب نے اپنا پیرہن مبارک مجھ فقیر بے سروپا کو بھیجا ہے، اگر تو اجازت دے تو یہ فقیر اسے پہن لے۔ تو آواز آئی کہ ہاں پہنو۔ اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی کہ ہاں آپ اسے پہنو۔ عرض کیا، اے مولائے غفور الرحیم، میں اس پیرہن مبارک کو اس وقت تک نہ پہنوں گا جب تک کہ تو اپنے محبوب کی کل امت کو نہ بخش دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اویس قرنی نے کہا، پروردگار میں جب تک اس پیرہن کو نہیں پہنوں گا جب تک تو اپنے محبوب کی کل امت کو نہ بخش دے گا۔ ارشاد ہوا، ہم نے چند ہزار کو بخش دیا۔ آواز آئی، ہم نے چند ہزار کو بخش دیا۔ عرض کیا، الہی سب امت کو بخش۔ ارشاد ہوا، جس قدر اس پیرہن مبارک کے تار ہیں، یعنی جس قدر اس کپڑے کے اندر تار ہیں، اس پیرہن میں ریشے موجود ہیں، ان سب کے برابر بخش دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پھر آواز آئی کہ اس سے دگنے سہگنے حصے کو ہم نے بخش دیا۔ عرض کیا، الہی جب تک ساری امت کو نہ بخشے گا میں پیرہن نہ پہنوں گا۔ ندا آئی، میں نے اور بھی کئی ہزار کو بخش دیا۔ عرض کیا، میں تو سب کو چاہتا ہوں۔ اسی طرح راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھیں کہ اسی حالت میں حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہاں تشریف لے آئے۔ جب آپ وہاں پر تشریف لے آئے تو آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ آپ کیوں آ گئے؟ میں پیرہن ہرگز نہ پہنتا جب تک کہ ساری امت کو بخشوا نہ لیتا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی شان کے مالک ہیں حضرت اویس قرنی۔ جب حضرت علی اور حضرت عمر آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا، آپ میرے پاس کیوں آ گئے؟ اگر آپ نہیں آتے تو میں جب تک یہ پیرہن نہیں پہنتا جب تک ساری امت کو بخشوا نہ لیتا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے اس پیرہن مبارک کو پہنا اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میری شفاعت اور اس پیرہن مبارک کی برکتوں سے بنی ربیعہ اور مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر بخش دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت اویس فرط مسرت سے رونے لگے۔ حضرت اویس کی یہ شان اور انداز دیکھ کر حضرت عمر اور حضرت علی بھی رونے لگے، اور پھر حضرت اویس سے دریافت کیا کہ باوجود اس غلبہ شوق اور ولولہ اشتیاق کے دیدار جمال محبوب سے کون سا سبب مانع ہوا؟ آپ کیوں سرکار کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو پائے اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ تو حضرت اویس نے جواب دیا کہ آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ اگر آپ نے اس محبوب کا جمال جہاں آرا دیکھا ہے تو فرمائیے کہ محبوب پاک کے وہ ابرو پاک آپس میں ملے ہوئے تھے یا کشادہ تھے؟ اتفاق دیکھیے کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما اس وقت اس کا جواب نہ دے سکے، یعنی آپ سے یہ نہیں بتایا گیا کہ سرکار کے ابرو ملے ہوئے ہیں یا کشادہ ہیں۔ اور حضرت اویس قرنی نے ابرو پاک کی پوری نورانی تصویر کھینچ کر بتا دی اور فرمایا، میں اگرچہ بظاہر خدمت اقدس میں حاضر نہیں ہوا مگر جلوہ محبوب کسی وقت مجھ سے پنہا نہیں رہا، یعنی سرکار کا رخ زیبا کوئی وقت ایسا نہیں تھا جو میری نگاہوں سے اوجھل ہوتا اور میں نے سرکار کا کسی وقت دیدار نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ سبق کیا ملا اس سے؟ میسج کیا ملا اس سے؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شان ہے۔ آپ اگرچہ بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زیارت شریفہ سے مشرف نہیں ہوئے، لیکن عشق و محبت کی بدولت باطنی آنکھوں سے آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا سے مشرف ہو چکے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشق و محبت اور باطنی آنکھ والوں کے سامنے حاضر و ناظر ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔
دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے۔ اور یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن انور سے مس شدہ پیرہن انور کی شان کا عالم یہ ہے، اور برکتوں اور بزرگوں کی دعاؤں سے ہم گنہگاروں کی نجات ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس خوش قسمت شخص نے بنظر ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ظاہری آنکھوں سے زیارت کی ہو، یا جس صاحب ایمان پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑ گئی ہو، وہ صحابی ہے، اور جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو زیارت نہ کی ہو اور ان کے صحابی کو دیکھا ہو تو وہ تابعی کہلاتا ہے۔ یعنی نبی کو نہیں دیکھا، نبی کے صحابی کو دیکھ لیا تو وہ تابعی کہلاتا ہے۔ اس معنی میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، اور حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیر التابعین فرمایا ہے، یعنی سب سے بہترین تابعین۔ مشکات شریف کی حدیث صفحہ 574 پر یہ موجود ہے۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں تھے، لیکن وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لیے حاضر نہ ہو سکے کہ آپ کی والدہ بڑھیا اور ضعیفہ تھیں اور ان کو چھوڑ کر کہیں نہ جا سکے تھے۔ چونکہ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے تھے، اس لیے اس خیال سے کہ حضرت اویس اس بات کا خیال نہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اویس کی دل جمعی کے لیے اپنے صحابہ سے یوں فرمایا کہ من لقیہ منکم فلیستغفر لکم، یعنی تم میں سے جو شخص ان سے ملے تو اپنے لیے ان سے مغفرت کی دعا کرائے، گویا ان کی عظمت شان کو بیان فرما دیا۔ اللہ کے رسول نے ان کی عظمت کو بیان فرما دیا کہ ان کی شان کتنی بلند ہے۔ تم میں سے جو بھی ان سے ملے اپنے لیے اپنی بخشش و مغفرت کی دعا کرائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اللہ والوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی کی محبت ایمان ہی نہیں جان ایمان ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اگلی بہترین اسلامک ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔